تکبر تمام امراض کی جڑ ہے. یہی مرد سب سے پہلے دنیا میں آیا اور یہی مرد ابلیس کی لعنت کا سبب بنا. یہی مرد بنی اسرائیل کی قساوت قلب کا سبب بنا. ابھی میں نے آپ کے سامنے علامہ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ کا فارسی کا وہ مشہور شعر ہے، تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر ہی نے ابلیس کو ذلیل و خوار کر دیا تھا. اس کے اندر یہ بڑائی پیدا ہو گئی تھی، اس کو یہ غرور آ گیا تھا، اس کو یہ گھمنڈ آ گیا تھا کہ مٹی سے بنے ہوئے انسان کو میں کیوں سجدہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے تکبر کی مذمت کو قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اس کے نقصانات کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. یہودیوں کے قلوب پتھر کے مانند یا پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. آج ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، مسئلہ فلسطین کو دیکھ کر جس طریقے سے ظالم نہتے مسلمانوں پر اپنا ظلم کر رہا ہے، اپنی بڑائی اور گھمنڈ اور تکبرانہ انداز میں اپنی طاقت کو ان کے اوپر منحصر کر رہا ہے اور دنیا کو بتلا رہا ہے کہ وہ تکبر کی تائید کر رہا ہے. تکبر اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور یہاں تک کہ تکبر کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ پوری دنیا اس کی طاقت کا اعتراف کرتی ہے کہ ہاں اس کے اندر فلاں سسٹم ہے، اس کے بعد فلاں طاقت موجود ہے، اس کے بعد فلاں مثالیں موجود ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس کے حل کو اور اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے قرآن کی تعلیمات کو پکڑے رہنے کا اور قرآن کے احکامات پر چلنے کا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا راستہ بتلایا ہے. دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. میں خیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق.